شاہ صاحب قبلہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن جو ہے یہ سیرت مصطفیٰ ہے. جس طرح معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پوچھا گیا سرکار کا خلق کیا ہے تو فرمایا قرآن پڑھیں، سرکار کا سارا خلق ہے. تو الحمد کے اندر سرکار دو عالم کی سیرت کے کون کون سے پہلو جو ہیں وہ نمایاں نظر آتے ہیں فاتحہ کے اندر؟ محترم قاری صاحب، یہ بہت لطیف جی خوبصورت اور ضروری سوال ہے جسے لے کر آپ میرے فہم و ذکا کے دروازے پر دستک نہیں دے رہے. اللہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی فطرت کے دروازے پر آپ دستک دے رہے ہیں. یہاں سے یہ عنوان پھوٹتا ہے کہ قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں رشتہ کیا ہے، ناطہ کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. میں یہاں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے دو انداز. ایک انداز میں تو جدید دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندے کو خدا تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. جی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. اور وہ سورہ فاتحہ کی مثال بھی دے دیتی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کے درمیان سے اور خود کے درمیان سے ہر واسطے کو ختم کر دیا ہے. ٹھیک. وسیلے کو ختم کر دیا ہے. اور ایک دوسرا انداز فہم یہ ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اللہ نے یہ کلام اتارا حضور کے سینے پر. شک. اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہر آدمی کی رسائی نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، سبحان اللہ. خصوصاً امام الانبیاء سبحان اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا. سبحان اللہ. دوسری صورت میں عرض کروں کہ قاری صاحب، جی جی بسم اللہ. جب تک پریکٹیکل کر کے کوئی کام نمونہ بنا کے نہ دیا جائے واہ واہ واہ، اس کام کو اپنانا مشکل ہوتا ہے. کیا کہنے. اگر یہ صرف نظریات کی کتاب ہوتی قرآن ٹھیک. تو یہ نظریات کے فلسفہ خانوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ تو ایک عمل کی کتاب ہے، لیکن قرآن مجید خود عمل کر کے نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید انبیاء کے ساتھ آیا ہے. سبحان اللہ. ساری کتابیں انبیاء کے ساتھ آئی ہیں تاکہ وہ خود اس کو اپنے عمل میں اتاریں، عمل میں اتار کر کے دوسروں کے لیے سیرت بن جائیں، اسوہ بن جائیں. سبحان اللہ. اب آپ ایک لطیفہ روحانی جی بسم اللہ. کہ جس زمانے میں نے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا الحمدللہ. تو ایک سیمینار ہو رہا تھا تو ایک آدمی اٹھا تو ایک نے سوال مجھ سے کیا کہ کیا آپ نے ترجمہ میں غلطیاں نہیں کی؟ میں نے کہا یار مسٹیکس تو انسان سے ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے. تو وہ آدمی کوئی مجذوب قسم کا آدمی تھا. وہ کہنے لگا بھائی قرآن کی بڑی شان ہے، صحیح پکا ترجمہ کرنے کے لیے تو اللہ کے کلام کا اللہ ہی ترجمہ کرے. اللہ اکبر. تو پھر اس کا حق ادا ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو میں نے عرض کیا نہیں، اس مشکل کو آسان کیا اللہ نے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجا ہے سبحان اللہ. تاکہ انسان مسٹیک نہ کرے، غلطی نہ کھائے. حضور علیہ السلام اس کو عملی کتاب بنا دیں. یہی بات تھی جس کی طرف آپ نے ایک حدیث شریف کا اشارہ کیا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر کوئی چلتا پھرتا قرآن دیکھے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دیکھے. دراصل قرآن مجید کو اگر ہم کتاب سیرت نہیں مانیں گے تو اس نظریاتی کتاب کو ہم اعمال میں اثر آفرینی سے دور کر کے رکھ دیں گے. جناب ضروری ہے قرآن کو جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو حضور کی حدیث پڑھنی پڑیں گی، حضور کی سنت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، حضور کی سیرت پڑھنی پڑے گی، حضور کا اسوہ حسنہ پڑھنا پڑے گا. اس سے قرآن مجید کی ایک صورت، کیفیت اور ذائقہ سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا قرب دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے بغیر تو قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شاہ صاحب قبلہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے کہ اگر قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن سے ربط ضروری ہے.
اب قرآن سے تو اس پہ میں چاہوں گا کہ یہ جو ربط ہے اس پہ بھی کچھ مفتی عطا فرمائیں جی۔ جناب، میں ایک موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دے رہا تھا جی، تو میں ایک اعجاز بتاتا ہوں کہ قرآن مجید بھی حضور کی زبان سے سنا گیا، ٹھیک، اور لاکھوں کے حساب سے احادیث بھی رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے سنی سنی گئی۔ جی، وہ کیا کیفیت ہے کہ آج امت مسلمہ میں قرآن کی زیر زبر محفوظ ہے، اللہ اکبر، کوئی حدیث قرآن کا حصہ نہیں بنی، ٹھیک ہے، اور قرآن حالانکہ حضور ہی نے بیان کیا۔ جی، یہ اعجاز وہ ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سبحان اللہ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی، تو وہی صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ قرآن سمجھ کے لوگ سنتے، وہی صحابہ ہیں کہتے قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا ہے، تو لوگ اس کو حدیث سمجھ لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی کیفیات الگ ہیں۔ حدیث کا نور ایک اور رنگ ہے، جی، قرآن مجید کے نور کا ایک اور رنگ ہے۔ اللہ اکبر، جب تک آپ کا تعلق صاحب قرآن سے نہیں ہوگا، اللہ اکبر، صاحب قرآن کا قرب آپ کے سینے میں موج پیدا نہیں کرے گا، تموج پیدا نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ منشاء خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ واہ واہ، مقصود قرآن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں ٹھیک، ٹھیک، تو حضور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، واہ واہ، حضور کے صحابہ کو وسیلہ سمجھنا پڑتا ہے، حضور کی آل پاک سبحان کو اللہ، اپنے لیے مشعل راہ بنانا پڑتا ہے، سبحان پھر اللہ، سمجھ آتی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور کس قسم کا انقلاب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔